اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام اصحاب حسین میں خوش آمدید۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہماری گفتگو حضرت حبیب ابن مظاہر کے بارے میں ہو رہی تھی، اور اس سلسلے میں جو گزشتہ ایپیسوڈ میں ہم نے گفتگو کی تھی وہ اس حوالے سے کی تھی کہ حضرت حبیب علیہ السلام کا مقام جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی نگاہ میں، اور آج کی قسط میں ہم آپ کی خدمت میں یہ بیان کریں گے کہ حضرت حبیب علیہ السلام کا مقام سلطان کربلا امام حسین علیہ السلام کی نگاہ میں کیا ہے۔ تو اس سلسلے میں میں جو جملات کہ جن سے حضرت حبیب کی عظمت کو سمجھا جا سکتا ہے وہ میں آپ کی خدمت میں بیان کروں گا، اور اس سلسلے میں جو سب سے بہترین کلمات ہیں وہ امام حسین علیہ السلام کا وہ خط ہے جو انہوں نے حضرت حبیب ابن مظاہر کو لکھا تھا۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کوفہ سے امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں بہت سارے لوگ آئے جو امام حسین علیہ السلام کے ساتھ شہید ہوئے، لیکن خط فقط امام حسین علیہ السلام نے حضرت حبیب ابن مظاہر کو لکھا۔ سوال یہ ہے کہ یہ خط کب لکھا گیا؟ اس بارے میں بعض تاریخ کی کتب یہ بتاتی ہیں کہ امام حسین علیہ السلام مکہ اور کوفہ کے درمیان تھے، کہ اس دوران امام علیہ السلام نے اپنا قاصد حضرت حبیب کی خدمت میں بھیجا، اور جو ہے خط حضرت حبیب تک پہنچا اور پھر آپ آئے، جبکہ بعض تاریخ کی کتب اس بات کی صراحت کرتی ہیں کہ حضرت حبیب ابن مظاہر کو خط امام حسین علیہ السلام نے اس وقت لکھا جب آپ کو حضرت مسلم علیہ السلام کی شہادت کی خبر مل چکی تھی۔ آپ کوفہ پہنچے، ایک وادی میں قیام فرمایا، تو وہاں سے حضرت حبیب کو امام حسین علیہ السلام نے خط لکھا۔ اب اس خط کا متن کیا تھا؟ ناظرین کرام، اس خط کا متن یہ تھا، یا امام علیہ السلام نے ابتدا اس طرح فرمائی: من الحسین ابن علی ابن ابی طالب الی الرجل الفقیہ حبیب ابن مظاہر، کہ حسین ابن علی کی طرف سے ایک مرد فقیہ حبیب ابن مظاہر کے نام۔ تو امام حسین علیہ السلام نے حبیب ابن مظاہر کو فقیہ سے تعبیر کیا ہے۔ یہ لفظ فقیہ کا جو بھی معنی مراد لیا جائے، اس بات سے، اس لفظ سے ایک حقیقت ہمارے لیے مسلمہ ہے کہ حضرت حبیب کا شمار امام حسین علیہ السلام کی نگاہ میں فقہاء میں ہوتا تھا، علماء میں ہوتا تھا۔ یہ ان روات احادیث میں سے تھے جن کا ایک علمی مقام حجت خدا کے ہاں تھا۔ اور پھر اگلا جملہ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا: یا حبیب فانت تعلم قرابتنا من رسول اللہ، اے حبیب، آپ رسول سے جو ہماری رشتہ داری ہے اس سے آپ واقف ہیں، وانت اعرف بنا من غیرک، اور اے حبیب، آپ اپنے غیر سے زیادہ، آپ کے علاوہ جو باقی لوگ ہیں ان سے زیادہ آپ ہمیں جانتے ہیں، پہچانتے ہیں۔ اور پھر مولا نے فرمایا: وَأَنْتَ ذُو شِیمَةٍ وَغَیرَةٍ، آپ صاحب غیرت ہیں۔ فَلَا تَبْخَلْ عَلَيْنَا بِنَفْسِكَ يُجَازِيكَ جَدِّي رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوم القیامہ، اے حبیب، اپنی جان کو ہمارے اوپر قربان کرنے سے بخل مت کرنا۔ اگر جان قربان کرو گے تو اس کی جزا قیامت کے دن میرا نانا محمد آپ کو عطا کرے گا۔ تو اس خط سے
3 باتیں ہمارے لیے واضح ہوتی ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کی نگاہ میں حبیب فقیہ ہیں، اور دوسرا جو ہے حبیب معرفت امام حسین علیہ السلام رکھتے تھے، اس لیے کہ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا اے حبیب آپ ہمیں اپنے غیر سے زیادہ پہچانتے ہیں اور جانتے ہیں۔ اور تیسری چیز جو ہے امام علیہ السلام نے یہ بشارت دی کہ آپ میرے اوپر اپنی جان کو قربان کریں گے۔ امام علیہ السلام کا یہ کہنا کہ آپ اپنی جان قربان کرنے سے بخل نہ کرنا، میرا نانا تمہیں جزا دے گا، تو یہ اشارہ تھا حبیب کو، اور یہ امام علیہ السلام بتا رہے تھے کہ آپ ضرور جو ہے ہمارے اوپر جان قربان کریں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حبیب باقی لوگوں کی نسبت امام حسین علیہ السلام کی معرفت زیادہ رکھتے تھے۔ اور بعض کتب میں خطوط کے کچھ اور متن بھی وارد ہوئے ہیں، لیکن جو امام علیہ السلام نے خطاب کیا ہے حضرت حبیب علیہ السلام کو، وہ 3 میں نے متن دیکھے ہیں خطوط کے، ان میں سے 2 میں امام حسین علیہ السلام نے حضرت حبیب کو رجل فقیہ سے تعبیر کیا ہے، اور پھر فرمایا کہ میں کربلا پہنچ چکا ہوں اور اپنی جان کو قربان کرنے سے بخل آپ نے نہیں کرنا، آپ نے جلدی جلدی کربلا کو پہنچنا ہے، یعنی میں کربلا پہنچ جاؤں گا، آپ نے بھی کربلا پہنچنا ہے، اور وہاں پر آپ نے میرے اوپر اپنی جان کو نثار کرنا ہے۔ اور پھر اگر ہم مزید اس گفتگو کو آگے لے کے بڑھیں تو اس سے ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ حضرت حبیب کا مقام امام حسین علیہ السلام کی نگاہ میں کیا تھا۔ امام حسین علیہ السلام جب یہ خط ابھی امام علیہ السلام نے نہیں لکھا، امام علیہ السلام نے اپنے اصحاب کو یہ حکم دیا کہ 12 علم بنائے جائیں۔ تو جب 12 علم بنائے گئے تو سب سے پہلے امام علیہ السلام نے ایک علم اپنے بھائی مولا عباس علیہ السلام کو عطا کیا، اور باقی آپ کے ساتھ جو اپنے اپنے قبیلوں کے رئیس موجود تھے، سردار موجود تھے، ان کو آپ نے علم عطا کیا۔ لیکن ان علموں میں سے ایک علم باقی رہ گیا، اور جن کو یہ علم نہیں ملا تھا ان میں سے ہر ایک کی یہ خواہش اور تمنا تھی کہ یہ علم امام علیہ السلام اس سے عطا کریں، اس لیے کہ علمداری اس وقت بہت بڑا منصب، عظیم منصب شمار ہوتا تھا۔ جس کے پاس علم ہوتا تھا یہ اس کی عظمت کی دلیل ہوتی تھی۔ تو امام حسین علیہ السلام سے جب مطالبہ کر رہے تھے آپ کے ساتھی، تو ان لوگوں میں سے ایک آدمی اٹھا اور اس نے یہ سوال کیا کہ یا مولایا ناولنی ہذہ الرایا، مولا یہ علم آپ مجھے عطا کریں۔ تو جب مولا کو اس نے یہ سوال کیا تو مولا نے فرمایا کیوں؟ کہا اس لیے لأطعن بها القوم فی صدورہم، کہ میں اس علم کو آپ کے دشمنوں کے سینے میں ماروں گا۔ فقال لہ الحسین نعم الرجل انت، مولا نے فرمایا تم کتنے بہترین مرد ہو، ولیکن هذه الرعیا لرجل یرکضها فی صدور الاعداء، لیکن یہ علم اس کا ہے جو دشمنوں کے سینے میں مارے گا نہیں، دشمنوں کے سینے میں یہ گاڑ دے گا، نصب کر دے گا۔ اور پھر فرمایا وَهُوَ أَيْضًا يَعْرِفُنَا حَقَّ الْمَعْرِفَةِ، اے شخص وہ ہماری حقیقی معرفت بھی رکھتا ہوگا۔ تو اس جملے سے حقیقت میں حضرت حبیب کا مقام واضح ہوتا ہے کہ حضرت حبیب وہ شخص ہیں کہ جس کو امام حسین علیہ السلام علمدار بنانا چاہتے ہیں، اور علمدار بنانے کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ حبیب وہ شخص ہے جو ہماری اس طرح معرفت رکھتا ہے جیسے معرفت کا حق بنتا ہے۔ اور پھر
اس شخص نے سوال کیا ومن تعنی بذالک یا مولایا، اے مولا حسین آپ کی مراد کون ہے جو اس علم کو دشمنوں کے سینے میں گاڑ دے گا؟ تو مولا نے فرمایا اس سے میری مراد وہ شخص ہے آنی بذالک الرجل الفاخر والعنصر الطاہر حبیب ابن مظاہر، کہ اس سے مراد میری حبیب ابن مظاہر ہے، وہ حبیب ابن مظاہر کہ جس کی اصل پاک ہے، جو حبیب اس عنصر کا مالک ہے جو عنصر طاہر اور پاکیزہ ہے، اور یہ وہ حبیب ہے کہ جس پہ جتنا فخر کیا جائے اتنا کم ہے۔ اور پھر اس آدمی نے سوال کیا مولا این حبیب، حبیب کہاں ہے؟ تو اس وقت مولا نے فرمایا وسوف اکتب لہ کتابا، میں حبیب کو خط لکھوں گا، ویاتی الینا سریعا انشاء اللہ، اور حبیب بہت جلد سرعت کے ساتھ ہمارے پاس پہنچے گا۔ تو ناظرین یہ جو ہے جملات امام حسین علیہ السلام کی اس بات کو کشف کرتے ہیں کہ حبیب وہ شخص ہے جو مولا حسین علیہ السلام کی نگاہ میں علم اٹھانے کی، علمداری کی صلاحیت رکھتے تھے، اور اس کے بعد امام حسین علیہ السلام کی حقیقی معنوں میں معرفت رکھتے تھے۔ اور تیسرا نقطہ، امام حسین علیہ السلام کو حبیب کی وفا پہ اتنا یقین تھا، مولا نے فرمایا یوں ہی میرا خط حبیب کے پاس پہنچے گا، حبیب تاخیر نہیں کرے گا، جتنی جلدی ہو سکے گی اتنی جلدی حبیب ہمارے پاس پہنچے گا۔ تو یہ ایک شخصیت کی عظمت پہ یہ جملات دلالت کر رہے ہیں۔ اور پھر اگر ہم اپنی گفتگو کو آگے بڑھائیں تو اس سے ہمیں مزید جناب حبیب کی عظمت کا اندازہ ہوتا ہے۔ وہ جملہ ہے جو اکثر مورخین نے لکھا ہے، اور فقط شیعہ مورخین نے نہیں لکھا بلکہ اہل سنت کے مورخین نے بھی اس جملے کو لکھا ہے جو حضرت حبیب علیہ السلام کی عظمت پہ دلالت کرتا ہے۔ وہ جملہ کیا ہے؟ شہادت کے وقت جب حضرت حبیب کے سرحان امام حسین علیہ السلام پہنچے تھے تو مولا حسین علیہ السلام نے ایک جملہ کہا تھا، اور وہ جملہ یہ تھا، مولا حسین علیہ السلام فرما رہے تھے اے حبیب للہ درک یا حبیب لقد کنت فاضلا تختم القرآن فی لیلۃ واحدہ۔ ناظرین کرام، یہ جملہ اپنے اندر ایسے مخفی معانی لیے ہوئے ہے جو حضرت حبیب کی عظمت پہ دلالت کر رہے ہیں۔ للہ درک، یہ عربی کا وہ جملہ ہے جو دو مقامات پر بولا جاتا ہے۔ جب کسی بات پہ تعجب کرنا ہو تو اس وقت للہ درک بولا جاتا ہے۔ مثلا آپ کسی کے لیے کہتے ہیں کہ یہ کتنا عجیب کام ہے، یہ آپ کا کتنا عجیب کام ہے، یہ جب آپ تعجب کرتے ہیں تو اس جملے کو بولا جائے گا للہ درک۔ اور بعض اوقات اس کو اس وقت استعمال کیا جاتا ہے جب کسی کی جو ہے بہت زیادہ خوبی بیان کرنی ہو، کسی کی بہت زیادہ اچھائی بیان کرنی ہو، مثلا کسی کی تعریف کرنی ہو، تعریف کے وقت جو ہے یہ بولا جاتا ہے کہ یہ آپ میں بہت کمال پایا جاتا ہے، یہ آپ میں کمال کی صفت پائی جاتی ہے۔ تو تعریف کے موقع پر بھی للہ درک کا استعمال کیا جاتا ہے، اور تعجب کے وقت بھی للہ درک کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے کس معنی میں مراد لیا ہے؟ تو تعجب اس وقت ہوتا ہے جہاں پہ علم نہ ہو۔ تعجب آدمی اس وقت کرتا ہے کہ جب آدمی کو کسی چیز کا علم نہیں ہوتا اور کوئی چیز کسی سے سرزد ہو رہی ہوتی ہے، کسی کو توقع نہیں ہوتی کسی کے کام کرنے کی، اور پھر وہ کرتا ہے تو تعجب کیا جاتا ہے۔ یہ تعجب والا معنی حجت خدا سے مناسبت نہیں رکھتا، بلکہ امام حسین علیہ السلام کے مقام سے جو معنی مناسبت رکھتا ہے وہ تعریف والا ہے
امام حسین علیہ السلام مقام تعریف میں ہیں اور حضرت حبیب کی تعریف کر رہے ہیں کہ اے حبیب تم میں کتنی باکمال صفت پائی جاتی ہے، تم کتنے باکمال ہو۔ کیسے باکمال ہو؟ کن تفاضلا، اے حبیب تمہارے اندر یہ خوبی بہت زیادہ پائی جاتی ہے، تم کتنے باکمال ہو کہ تم میں یہ خوبی پائی جاتی ہے، تم ایسے فاضل ہو جو قرآن کو ایک رات میں ختم کرتے تھے۔ یہ امام حسین علیہ السلام حضرت حبیب کی عظمت کو بیان کر رہے ہیں کہ حضرت حبیب وہ شخصیت تھے جو قرآن مجید کو ایک رات میں ختم کرتے تھے، اور واقعاً یہ حبیب ہی کا کمال ہے اور یہ حضرت حبیب کے ہی مختصات میں سے ہے کہ وہ قرآن کی اس قدر تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ اور پھر ہم اگر آگے بڑھیں تو حضرت حبیب کا کردار جو ہے وہ تاریخ نے اپنے اندر لیا ہے کہ حبیب جو ہے وہ جب کربلا پہنچے، 6 محرم تھی، جب حبیب نے دیکھا کہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھی کم مقدار میں ہیں تو حضرت حبیب نے فرمایا مولا یہاں سے ایک مقام ہے غازریہ میں رہتے ہیں بنی اسد کے لوگ، اگر آپ اجازت دیں تو میں بنی اسد والوں کو بلا کے لاؤں۔ یہ واقعہ تاریخی اعتبار سے جو ہے 10ویں کی رات کا یہ واقعہ ہے، لیکن اتفاق یہ ہوتا ہے کہ جب وہ مدد کے لیے آئے تو ادھر سے لشکر یزید کو کسی نے جاسوسی کر دی کہ حضرت حبیب جو ہے وہ اپنے قبیلے والوں کو لے کے آ رہے ہیں۔ پھر جو ہے ادھر سے لشکر یزید کے کچھ افراد گئے اور جو ملعون ان کی سرداری کر رہا تھا، تاریخ نے اس کا نام ارزق ملعون لکھا ہے، اور اس جنگ کے نتیجے میں کوئی بھی مولا حسین علیہ السلام کی مدد کو نہ آ سکا اور وہ واپس چلے گئے۔ اور پھر 10 محرم کی رات حضرت حبیب علیہ السلام کی عظمت ہمارے لیے اور واضح ہوتی ہے جب حضرت حبیب علیہ السلام کے پاس یہ خبر پہنچی، بتایا گیا حضرت حبیب کو کہ جناب زینب سلام اللہ علیہا اپنے بھائی حسین کو فرما رہی تھی کہ اے بھیا حسین آپ نے اپنے اصحاب کا امتحان لے لیا ہے۔ جب یہ جملے کہے تو حضرت حبیب نے اپنے اصحاب کو بلایا اور بلا کے کہا کہ آؤ ہم علی کی بیٹی کو اطمینان دلائیں، ہم اس وقت تک آپ کے بھائی کی حمایت اور حفاظت میں رہیں گے جب تک ہماری گردنیں سلامت ہیں۔ تو سب صحابی اکٹھے ہوئے، 10ویں کی رات ہے، عاشور کی رات ہے، اور پھر حضرت حبیب نے فرمایا اگر امام حسین علیہ السلام کا امر مانے نہ ہوتا تو میں ابھی تلوار نکال کے ان سے جنگ شروع کر دیتا، لیکن میں اپنے آقا اپنے امام حسین علیہ السلام کے حکم کا منتظر ہوں۔ اور پھر بیویوں کو مخاطب کر کے حضرت حبیب نے فرمایا تھا یا اہلنا و یا ساداتنا و یا معاشر حرائر رسول اللہ ھذہ صوارم فتیانکم، اے میری آقا زادیاں، اے رسول کی شہزادیاں، جب تک یہ تلواروں کے دستے ہمارے ہاتھوں میں ہے ہم نے قسم کھا رکھی ہے کہ یہ تلواریں اس وقت تک نیام میں نہیں جائیں گی جب تک ان کی گردنوں پہ نہ چل جائیں جو آپ سے برائی کا ارادہ رکھتے ہیں۔ اور پھر فرمایا جن کے ہاتھوں میں نیزے ہیں انہوں نے قسم کھا رکھی ہے کہ ہم ان نیزوں کو ان کے سینوں میں گاڑ دیں گے جو فرزند رسول سے دشمنی اور رسول کے فرزند کو اذیت دینے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ جو ہی جناب زینب سلام اللہ علیہا نے یہ جملے سنے تو بی بی نے سب اصحاب کو دعا فرمائی جن کی ترجمانی حضرت حبیب ابن مظاہر فرما رہے تھے۔ پھر 10ویں کا دن آیا، جب 10ویں کا دن آیا ظہر کی نماز کا وقت ہوا
ابو ثمامہ نے کہا مولا میں آپ کے پیچھے آخری نماز پڑھنا چاہتا ہوں۔ تو مولا نے فرمایا ان کو کہو کچھ دیر کے لیے جنگ کو توقف کریں، جنگ کو روکیں تاکہ ہم نماز پڑھ لیں۔ لیکن لشکر یزید اپنی ضلالت، اپنی گمراہی کی اس حد تک پہنچ چکا تھا کہ اس لشکر میں سے کچھ افراد بولے، جن میں سے ایک حسین بن نمیر تھا۔ اس نے کہا اے حسین تمہاری نماز قبول نہیں ہوگی۔ اس جملے کا کہنا تھا، حضرت حبیب سے برداشت نہ ہوا۔ حضرت حبیب نے ہاتھ باندھ کے کہا اے فرزند رسول، میں اپنی نماز آپ کے نانا کے پیچھے جنت میں مکمل کروں گا۔ مجھ سے اس ملعون کا یہ جملہ برداشت نہیں ہو رہا کہ وہ آپ جیسے معصوم امام کو یہ کہے کہ آپ کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ مولا میں اس سے جنگ کرنا چاہتا ہوں، اسے قتل کرنا چاہتا ہوں۔ اور پھر حضرت حبیب نے اس حسین سے جنگ کرنے کے لیے آگے بڑھے، جنگ ہوتی رہی۔ حضرت حبیب نے جو ہے دشمنان کو فنار کیا۔ آخر میں ایک شخص جس کا تاریخ نے نام بدیل بن سریم تمیمی لکھا ہے، قبیلہ بنی تمیم سے اس کا تعلق تھا، اس نے حضرت حبیب کو شہید کیا۔ اور پھر حسین جو ہے کہتا تھا کہ کچھ دیر مجھے حبیب کا سر دو تاکہ میں بھی لشکر کو بتا سکوں کہ میں بھی حبیب کے شہید کرنے میں آپ کا شریک تھا۔ اور پھر 2 سر ایسے ہیں شہداء میں سے جن کو گھوڑے کی گردن میں لٹکا کے کوفہ لے جایا گیا۔ ایک مولا عباس علیہ السلام کا سر تھا اور دوسرا سر حضرت حبیب ابن مظاہر کا سر تھا۔ تو یہ حضرت حبیب ابن مظاہر کا وہ کردار اور وہ بے مثال قربانی جس کو تاریخ نے اپنے اوراق میں سنبھالا ہے۔ اور پھر اگر ہم حضرت حبیب ابن مظاہر کے بعد کی کرامات کو دیکھیں، ان کے واقعات کو دیکھیں، تو تاریخ میں ہمیں ایک ایسا واقعہ ملتا ہے جس سے حضرت حبیب کی عظمت اور واضح اور عیاں ہو جاتی ہے۔ ایک صالح مومن نے حضرت حبیب کو خواب میں دیکھا۔ انہوں نے سوال کیا حبیب تم صحابی رسول بھی رہے، امیر المومنین علیہ السلام کے ساتھ جنگوں میں شریک رہے، آپ نے امام حسن علیہ السلام کا ساتھ دیا اور پھر آپ کو یہ سعادت ملی کہ آپ شہدائے کربلا میں سے ہیں، تو اب بھی آپ کی کوئی حسرت ہے، آپ کی کوئی خواہش ہے؟ اگر کوئی خواہش ہے تو وہ آپ کی خواہش کیا ہے؟ تو حضرت حبیب نے اپنی خواہش کو بتایا، جس کو یہ تاریخ نے اپنے اندر اس طرح لکھا ہے۔ حضرت حبیب نے کہا نعم اتمنى ان اعود الى الدنیا، ہاں میری خواہش ہے کہ میں دنیا میں واپس پلٹ جاؤں، واحضر مع المؤمنین فی مجلس الحسین، کہ میں مومنین کے ساتھ امام حسین کی مجلس میں بیٹھوں۔ کیا کروں؟ وَأَبْكِي مَعَ الْبَاكِينَ، اور رونے والوں کے ساتھ میں بھی حسین پہ گریہ کروں۔ وَأَنْدُبُ مَعَ النَّادِبِينَ، اور ندبہ کرنے والوں کے ساتھ میں بھی بیٹھ کے امام حسین علیہ السلام پہ گریہ کروں۔ تو یہ وہ حبیب ہے جو حقیقت میں امام حسین علیہ السلام کے اس جملے کا مصداق ہے جس میں مولا فرما رہے ہیں اے حبیب انت عارف بنا من غیرک، اے حبیب تم اپنے غیر سے زیادہ ہماری معرفت رکھتے ہو اور تم اس طرح ہماری معرفت رکھتے ہو جس طرح معرفت کا حق ہے۔ ناظرین کرام، یہ حضرت حبیب علیہ السلام کے سلسلے کا آخری پروگرام ہے۔ انشاءاللہ اگلی گفتگو ہم اگلے شہید کے متعلق کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔